ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تو قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے شروع ہوتا ہے اور 12ویں کی غروب تک رہتا ہے، یعنی 10 تاریخ کی صبح سے شروع ہوگا اور 12 تاریخ کی شام تک رہے گا۔ اس وقت میں آپ جب چاہیں، جس ٹائم چاہیں، اس وقت آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب سوال ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے بلکہ جانور کو صدقہ کر دے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایام قربانی میں جانور کی قربانی کرنا ہی ضروری ہے، اس کو آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم نے قربانی کا جانور پال لیا، اب اس کو بیچ کے وہ پیسہ ہم صدقہ کر دیں یا پورا جانور صدقہ کر دیں، تو وہ پیسہ آپ بیچ کے صدقہ نہیں کر سکتے، نہ ہی جانور آپ صدقہ کر سکتے، بلکہ اس جانور کی قربانی کرنا یہی ضروری ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کے پاس میں نصاب ہے اور اس کے آدمی کے پاس میں بھی نصاب ہے، تو کیا دونوں پہ قربانی واجب ہوگی؟ تو جی ہاں، دونوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ مثلا کسی عورت کے پاس میں اتنا سونا ہے اور وہ اس سونے کی خود مالک ہے، اور آدمی کے پاس بھی ملکیت ہے، تو دونوں کے اوپر اس سال قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سال اپنے نام سے کراتے ہیں، اگلے سال اپنے باپ کے نام سے، اور اس سے اگلے سال اپنے دادا کے نام سے، کبھی اپنے بیٹے کے نام سے، کبھی اپنی بیوی کے نام سے۔ تو کیا اس طریقے سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص ہر سال نصاب کا مالک ہو رہا ہے تو اسے ہر سال اپنے ہی نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے نام سے قربانی کرے تو اس کو چاہیے کہ ایک حصہ وہ اپنا رکھے اور ایک حصہ اپنے باپ کا رکھے۔ پھر اگلے سال کو چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی یا اپنے بیٹے کی یا اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرے، تو اس کو چاہیے کہ ایک حصہ اپنا لے اور ایک حصہ بیوی کا لے، یا اگر بیٹے کی طرف سے کر رہا ہے تو ایک حصہ اپنا لے اور ایک حصہ بیٹے کا لے۔ بہرحال جب جب وہ مالک نصاب ہوگا تو قربانی کرنا اس پہ واجب ہوگا، اور اگر وہ اوروں کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو دوسرا الگ سے حصہ لینا پڑے گا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مالدار ہو، یعنی اس کے پاس میں اس کا مہر کا مال ہو یا پھر اتنا پیسہ ہو کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہو، اور اس کا آدمی غریب ہو یا آدمی قرض دار ہو، تو اس صورت میں عورت قربانی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت قربانی کرے گی اور اس کی قربانی ہو جائے گی، اور اس پہ قربانی کرنا ضروری بھی ہے، کیونکہ ملکیت عورت کی نصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ دانت چیک کرتے ہیں، تو اس کی وضاحت میں آپ کو کر دوں کہ اگر بکری ہے یا بکرا ہے تو اس کی عمر 1 سال کمپلیٹ ہونی چاہیے، اور اگر بھینس ہے تو اس کی عمر 2 سال۔ تو بہت سے لوگ دانت چیک کرتے ہیں کہ 2 سال کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یہ 1 سال کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے سے خرید رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، اور پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ دانت وغیرہ نہیں آیا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ نہ لے، کیونکہ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے۔ ہاں، اگر اس نے خود پالا ہے اور ٹائم پورا ہو گیا، یعنی بکرا تھا 1 سال کا ہو چکا ہے، اور پڈا تھا یا بھینس تھی اور 2 سال کی ہو چکی ہے، اور اس کے دانت نہیں آئے ہیں، اور اس نے خود پالا، اسے پتا ہے کہ اس پہ سال بھر گزر گیا، بھینس پہ 2 سال گزر گئے، تو اب وہ قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، اگر دوسرے سے خرید رہا ہے تو اس بات کی احتیاط رکھی جائے کہ اگر وہ دانت وغیرہ نکل کے نہیں آئے ہیں تو اس کو نہ خریدے، یہی بہتر ہے۔ اب ایسے ہی کسی شخص نے کسی جانور کو قربان کرنے کی منت مان لی، اور قربانی کے ایام میں ان نے اس جانور کو قربان کر دیا، اور اس پہ قربانی واجب بھی تھی، تو کیا ایک ہی قربانی اس کے لیے کافی ہو جائے گی یا پھر اس کو ایک اور کرنا پڑے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کرنے کی منت مان لی تھی تو اس پہ ایک قربانی تو واجب ہو ہی گئی، اب وہ چاہے مالک نصاب ہو یا نہ ہو،
غریب ہو یا امیر ہو. اب ایام قربانی میں اس کے پاس نصاب تک مال بھی آ گیا تو اب اس کے اوپر دو قربانی ہوں گی, ایک تو جو منت مانگی اس کی اور ایک اس کے نصاب کی, لہذا وہ دو قربانیاں کرے گا. اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر دمبا بھیڑ وغیرہ یہ اگر 6 مہینے کے ہوں تو کیا ان کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اگر یہ 6 مہینے کے ہیں اور بدن ان کا اچھا بھلا ہے, دیکھنے میں دور سے سال بھر کے لگ رہے ہیں اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں ہٹے کٹے ہیں, سال بھر کا ان کا احساس ہو رہا ہے دیکھ کر, تو اب آپ اس دمبے کی یا بھیڑ کی قربانی 6 مہینے کی عمر کے بعد بھی کر سکتے ہیں. لیکن بکرے کی قربانی آپ اگر 1 گھنٹہ پہلے کا بھی ہے تب بھی آپ نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ کے یہاں بکرا کچھ ٹائم آتا ہے جب ایام قربانی چل رہے تھے اور ایام قربانی گھنٹہ بھر نکل چکے تھے, اس کے بعد آپ کے یہاں بکرے کی پیدائش ہوئی اور پھر آپ ایام قربانی میں اس کو ذبح کر رہے ہیں, تو اگر 1 گھنٹے کا ٹائم بھی کم ہے تو آپ اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے. السلام علیکم.